مسافر ہے سہارے تیرے، ہر مسافر ہے سہارے تیرے، کشتیاں تیری کنارے تیرے، ہر مسافر ہے سہارے تیرے، کشتیاں تیری کنارے تیرے، بے طلب آنکھوں میں کیا کیا کچھ ہے، بے طلب آنکھوں میں کیا کیا کچھ ہے، وہ سمجھتا ہے اشارے۔ راہ دے کے ان اشعار کے ساتھ میں اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ شام بہت حسین و یادگار ہو جاتی ہے جن میں ایسے مقبول ترین شعراء شریک ہوں اور آپ جیسے بہادر سامعین۔ سیوا کی گزشتہ 20 سالوں سے یہ روایت رہی ہے کہ اس مشاعرے کا، اس ایوارڈ نائٹ کا لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی مشاعرے کے اختتام پر میں نے یہ کہا ہو کہ اس مشاعرے کے میں اختتام کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ ہر بار میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس مشاعرے کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، آئندہ سال تک اس مشاعرے کا انتظار۔ کہتے ہیں کہ کام سب غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں، کام سب غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادا کرتے ہیں۔ سیوا شہر بمبئی کی ایک ایسی تنظیم ہے جس نے تقریباً گزشتہ 18 سال سے ہر سال یوم اساتذہ کے موقع پر ان اساتذہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنا جو اپنے شعبے میں سرگرم تھے، اور ان سماجی اور طبی خدمات کے میدان میں کام کرنے والوں کی سراہنا کرنا جو اپنے آپ میں ایک تحریک اور اپنے آپ میں ایک عظیمت کرنا چاہتے تھے۔ آج کا پروگرام اس اعتبار سے بڑا تاریخی ہے کہ آج ہمارے درمیان شبنم ہاشمی تشریف رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ناموں کا ایک ہجوم صحیح دل کے آس پاس، ناموں کا ایک ہجوم صحیح میرے آس پاس، دل ایک نام سن کے دھڑکتا ہے۔ شبنم ہاشمی میڈم کا نام پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب ہندوستان پر ہونے والے مظالم کی کہانی دہرائی جاتی ہے تو اس کہانی کے ساتھ ہی شبنم میڈم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ زوردار تالیوں سے آپ ان کا استقبال کریں۔ وزارت میں ایسے فنکشن سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں، لیکن یہ فاصلے محبت گھٹاتے نہیں بلکہ محبت بڑھاتے ہیں۔ جس کو ابرانی صاحب نے اس بار ان سے درخواست کی، اور کئی ایسے چہرے یہاں بیٹھے ہیں میڈم جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے بارے میں سنا ہے، آج اس اعتبار سے یہ ہماری ایک یادگار شام ہے جہاں ہم آپ کو دیکھیں گے اور وقت ملا آپ کو سنیں گے۔ میں سیوا کی جانب سے خاص طور پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں مشاعرے کو۔ دیر ہو چکی ہے، ہر بار ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ محبت کے درجے جو ہے وہ اوپر نیچے جاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کاوشیں ہیں سیوا کی، تھوڑا سا آپ انتظار کریں، انتظار میں زیادہ لطف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مدد کرنی ہو اس کی یا کسی، یا کبھی ڈھال بڑھانا ہو، بہت دیری کا رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو ڈرانا ہو، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو ڈرانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ مولی نیازی کی یہ نظم جس سے ہم اس مشاعرے کا ایک ادبی وقار کو سامنے رکھتے ہوئے مشاعرے کی ادبی حیثیت اس لیے بھی مسلم رکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر راحت رضوی صرف مشاعروں کے شاعر نہیں بلکہ ایک ادبی اور ایک علمی، ایک ایسا نام جو صرف غزل کہتے نہیں بلکہ برسا برس تک انہوں نے غزل پڑھائی نہیں، غزل سمجھائی۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جو پورے ہندوستان کی نمائندگی پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سنی جاتی ہے
یہ شعرا بڑے ادب کے ساتھ بلائے جاتے ہیں.